پہاڑوں کے دامن میں بسے اس گاؤں کا ہر منظر سکون دیتا تھا۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو، دور بہتے پانی کی ہلکی آواز اور پرندوں کی چہچہاہٹ۔ مگر اس ساری خاموشی کے درمیان ایک دل بے چین تھا، یاسر کا دل۔ وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا، آسمان کی طرف دیکھ کر آہ بھرتا، اے اللہ، میں کئی سالوں سے محنت کر رہا ہوں، دعا ابھرتا ہوں، پھر بھی لگتا ہے جیسے میرے لیے دروازے بند ہیں۔ اے خرو! اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں سوالات اور دل میں خوف تھا کہ کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو۔ سین 2 ماں کی گہری باتیں۔ اثر گھر لوٹتے وقت یاسر کی ماں اس کے چہرے کی اداسی محسوس کر گئی۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھی روٹی بنا رہی تھی۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، دعا صرف زبان سے نہیں کی جاتی، دعا نیت اور اعتماد سے کی جاتی ہے۔ ایسر رونا ایتتا بولن، امی، میں ہار گیا ہوں، ردنن ایموشل، کاروبار نہیں چل رہا، دل میں سکون نہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ماں اس کے پاس آئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے کبھی بندے کا ہاتھ خالی نہیں چھوڑا، بس وہ اس دن دیتا ہے جب بندہ سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ تم اب اس مقام رجارو۔ سین 3 مسجد میں نورانی بزرگ سے پہلی رہنمائی۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ یاسر کو دیکھ کر مسکرائے، بیٹا، تمہارے چہرے پر سوالوں کا بوجھ نظر آتا ہے، کیا تلاش ہے؟ یاسر حیران ہوا کہ انہیں کیسے پتہ چلا۔ وبولن، بیبا جی، میں دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ بزرگ نے کہا، دعا جانے کے لیے دل کا راستہ چاہیے، اور دل کا راستہ تب کھلتا ہے جب انسان اپنی خواہشوں کو پیچھے رکھ کر اللہ کی رضا کو آگے رکھے۔ دل کو صاف کیے بغیر دعا دور تک نہیں جاتی۔ سین 4 زخمی بوڑھے کی مدد، پہلی آزمائش۔ اگلے دن اپنے کھیت کی طرف جاتے ہوئے یاسر نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھا شخص گرا پڑا ہے۔ اس کا پاؤں مڑ گیا تھا، کپڑے دھول سے بھرے تھے اور چہرے پر تکلیف واضح تھی۔ یاسر کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ مجھے جلدی ہے، ابھی کام بہت ہے، مگر بزرگ کی بات یاد آ گئی، دل صاف کرو۔ وہ فوراً دوڑا، بوڑھے کو سہارا دیا، پانی پلایا۔ ان پر پہنچا تو دیکھا کہ تالو ٹوٹا ہوا ہے، سمین غائب اور محنت کا برسوں کا سرمایہ ختم۔ وزمن ربی انصور نسی، اللہ، میں نیکی کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں، رب ازمائش و بتجار۔ مسجد کی اذان ہوئی، مگر یاسر کے گھٹنوں میں جان نہیں تھی۔ پھر بھی وہ کھڑا ہوا، وضو کیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں وہ صرف یہی کہہ سکا، مجھے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ سین 6 بزرگ کی واپسی، سمجھ کا دروازہ کھلنا۔ الدین بزر دوبارہ ملا۔ انہوں نے یاسر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بو، جب تم کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ پہلے تمہیں اس چیز کا اہل بناتا ہے۔ دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ تعجب و نعمت آئیت و اسی سنبیلسا۔ یاسر نے آنسو صاف کیے اور بولا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اب دل ہلکا لگ رہا ہے۔ سین 7 بچے کی جان بچانا، دل کا بدل جانا۔ چند دن بعد دوپہر میں ایک چیخ سنائی دی۔ یاسر دوڑا تو دیکھا ایک چھوٹا بچہ کنویں کے کنارے سے پھسل رہا تھا۔ ماں دور سے رو رہی تھی، کوئی میرے بچے کو بچائے۔ یاسر پوری طاقت سے لپکا، بچہ ہاتھ سے نکل رہا تھا، مگر اللہ نے مدد کی، یاسر نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بچہ چیخ رہا تھا، ماں بے ہوش ہونے کو تھی، اور یاسر کا دل پہلی بار پرسکون ہوا۔ ماں نے کہا، بو، تم نے ایک جان نہیں بچائی، تم نے ایک گھر کی امید بچائی ہے۔ سین 8 دل کے اندر نور کا اترنا۔ اس رات یاسر نے تہجد پڑھی، سجدے میں روتے ہوئے بولا، اللہ، میں سمجھ گیا ہوں، اصل سکون تیرے قرب میں ہے، چیزوں میں نہیں۔ نماز کے بعد اس کے دل میں عجیب سا اطمینان اتر گیا۔ اب اسان دعا ادنت بس سأل اد۔ سین 9 دعا کی قبولیت، ذمہ داری مل جانا۔ مسجد کے امام صاحب نے اسے بلایا، ان کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اے سربو، ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے رویے میں بہت بدلاؤ آیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے بچوں کو قرآن تم پڑھاؤ۔
تمہاری عاجزی اور صبر ہمارے لیے مثال ہے۔ یاسر کے آنسو نکل آئے۔ یہ وہ دعا تھی جس کے لیے وہ سالوں سے رو رہا تھا، اور آج اللہ نے اسے اس مقام پر پہنچا دی۔